अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में शहर क़ाइद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि कराची में एक और नौजवान मुबैना तौर पर पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। जौहर मोड़ पर रिहायशी इमारत में फायरिंग से आमिर नामी शख्स जम बहक हुआ। मकतूल की वालिदा ने बेटे की हलाकत का इल्ज़ाम पुलिस पर आयद कर दिया। पुलिस ने 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। भाई के घर में इसको रास्ते में इसको दौड़ाया, इसके साथ अंदर फ्लैट के अंदर गया जहाँ पे भाई रहते हैं, ई ब्लॉक में, नोमान एवेन्यू में। वहाँ पे लिफ्ट के पास पीछे से गोली मारा मेरे बेटे को। ये 1 घंटे के लिए घर से गायब होते थे। ऐसा लगता था हम लोग अंधे के हाथ से लाठी गुम हो गई है, ऐसा बच्चा था ना। तो इसको मारा, क्यों मारा? मैं एक माँ हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे शौहर बीमार है, मुझे इंसाफ चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना असनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ट्वीट किया, इस्लामाबाद खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वाला टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं। टैक्सी ड्राइवर को मुल्ज़िम ने हायर नहीं किया था। मुल्ज़िम कुरम एजेंसी से चले और रावलपिंडी आकर ठहरे। पुलिस ने खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले को भी पकड़ लिया है। हमने 4-5 लोगों को राउंड अप किया है। इस्लामाबाद में जुमे के रोज़ खुदकुश हमलावरों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने धमाका कर दिया। इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि गवादर में सड़कें बंद करने और अपने लोगों का रोज़गार ख़राब करने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि खुलूस नीयत से बातचीत करना होगी। वीडियो पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा, बाज़ मनफी अनासर मुल्क और गवादर के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अवाम के मुतालबे पर गवादर में कई सरकारी दफातर मुंतकिल किए। हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मुतादिद मुतालबात तस्लीम किए हैं। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से नहीं बल्कि विफाक से है। ऐसे मामलात पर सूबाई हुकूमत मकामी अफराद के साथ है। सड़कें बंद करने का रवैया ख़त्म करना होगा। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है। हुकूमत मसाइल का पुरअमन हल चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड को मक्खी की तरह इक्तिदार से निकाल कर बाहर फेंक दिया। आखिरी वार्निंग है, इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आए फिर बात हो सकती है। नखरे दिखाएंगे या साजिशें करेंगे तो आपका बंदोबस्त करना जानते हैं। सिलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बेनज़ीर शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली का सर्कुलर डेट अजदहा बन गया है। गैस का सर्कुलर डेट भी बढ़ने लगा है। IMF प्रोग्राम हर हाल में मुकम्मल करना होगा, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। मसाइल का पहाड़ है, 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। चीज़ें ठीक करने में वक्त लगेगा। नैब न्याजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया। 5 बरस बीत चुके। 56 कंपनी केस में एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कमीशन ने मुख्तसर फैसले में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। वक़ार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सख्त मुखालफत। 3 दिन कबल इलेक्शन मुलतवी करना आइन के साथ मजाक करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत के मौका पर एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ पेश हुए। अशतर औसाफ ने कहा कि इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे के बायस यूसीज की तादाद में इजाफा किया गया। इससे कबल यूनियन काउंसिल की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 की गई थी, जो अब 125 की गई है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि जून में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 की गई। 6 माह के अंदर इस्लामाबाद की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 2 मरतबा हल्का बंदियां कर चुका है। हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया? हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। खदशा है कि हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दो बदल न कर दे। PTI रहनुमा अली नवाज अवान के वकील बाबर अवान ने कहा कि सदर ममलिकत ने बल्दियाती इंतखाबात बिल की अभी तक मंजूरी नहीं दी। सदर ममलिकत 1 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात का कानून वापस भिजवा सकते हैं। 3 दिन कबल कहना कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराएं, ये आइन के साथ मजाक है। जो मर्जी कानून ले आए, इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराए। जमात इस्लामी के वकील हसन जावेद ने कहा कि 2 साल से इस्लामाबाद में अवाम की नुमाइंदगी नहीं
پولنگ سے چند دن قبل انتخابات ملتوی کرنا عوام کی توہین ہوگی۔ دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے۔ کمیشن نے مختصر فیصلے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت میں یونین کونسل بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن 27 دسمبر کو فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ حکمران اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھی بھاگ گئے۔ الیکشن کمیشن نے بھی پی ڈی ایم کی مدد کرتے ہوئے اپنے ہی فیصلے کو ریورس کر دیا۔ پنجاب میں اس وقت عمران خان کی ہوا چل رہی ہے۔ نون لیگ کے لوگ رابطے کر رہے ہیں، گیٹ کھول دیں تو بندے جمع کرنے کو جگہ نہیں بچے گی۔ اسد عمر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جس طریقے سے باقی سارے پاکستان میں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگا جائے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا۔ کورٹ کے ذریعے ہم قانونی طور پر فیصلے کو ریورس کروانے کی کوشش کریں گے۔ اگر نئی ریلیف ملے گی تو پھر اس کے بعد سیاسی آپشنز کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رابطے کی بالکل 100% رابطے میں پنجاب کے اندر اس وقت اگر ہم گیٹ کھول دیں تو پرابلی ہمارے پاس بندے جمع کرنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے اس وقت معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، راستہ نہ بدلا گیا تو ملک میں مختلف اشیاء کی قلت ہونے والی ہے۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا ہے اس وقت ملکی معیشت کو اسحاق ڈار نہیں بلکہ سنجیدہ سوچ پر مبنی فیصلہ سازی چاہیے۔ راستہ نہ بدلا گیا تو مختلف اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، اشیاء کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، توانائی کا بحران مزید سنگین ہوگا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چودھری اشرف کو اراضی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے اور اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ ساہیوال سے رکن قومی اسمبلی محمد اشرف کو اینٹی کرپشن پنجاب نے اراضی کیس میں گرفتار کیا۔ وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا عمران خان کے کہنے پر اینٹی کرپشن پنجاب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گرفتار رکن قومی اسمبلی محمد اشرف سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب ایف آئی اے کی طرح اینٹی کرپشن پنجاب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے لیکن حکومتی شخصیات کی شاخرشیاں جاری ہیں۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے 3 سابق وزرائے اعظم سمیت 14 اہم شخصیات کو بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی کی گئی ہے۔ جاوید حسین رپورٹ کریں گے۔ ملک معاشی مشکلات کا شکار لیکن اہم حکومتی شخصیات پر نوازشات جاری۔ 3 سابق وزرائے اعظم سمیت 14 اہم شخصیات کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیوں کا بے دریغ استعمال۔ تمام گاڑیوں کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے دی۔ دستاویزات کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر استعمال 2015 اور 2017 ماڈل 2 سرکاری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ ایک گاڑی بطور سابق وزیراعظم اور ایک بحیثیت اسپیکر ان کے پاس ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہد خاقان عباسی بھی کابینہ ڈویژن کی بلٹ پروف BMW گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کو بھی بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں۔ یہی نہیں، وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم دورانی، چیئرمین PAC نور عالم خان اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر بھی بلٹ پروف گاڑیوں کے مزے لے رہے ہیں۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق ان شخصیات کو بلٹ پروف گاڑیاں لاحق خطرات کی وجہ سے فراہم کی گئی ہیں۔ 75 سالوں میں حکمرانوں نے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ لوٹوں اور نوٹوں کی سیاست نے ملک کو تباہ کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی سب سے اہم ہے۔ آئندہ جمعہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم یہاں آزاد ہو، اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہمارے آئندہ نسلیں بھی یہاں
عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ 75 سال جو گزر گئے، اس میں ہماری حکمرانوں نے ملک کو آگے لے جانے کی بجائے اندھیروں میں دھکیلا ہے۔ آج اگر غربت اور بے روزگاری کے زنجیریں ہیں، حکمرانوں کی وجہ سے ہے کہ 75 سال بعد بھی ہم حقیقی آزادی سے اور خوشحالی سے اور یہاں کی ترقی سے اور دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ بننے سے محروم رہے۔ 75 سالہ سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کی سیاست، نوٹوں کی سیاست۔ یہی لوٹ کی سیاست نے پاکستان کو تباہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے خبر یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات میں 1 ہفتہ مزید توسیع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے ڈی جی پی ڈی ایم اے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی، جن میں اسموگ کی شدت میں اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ عدالت نے سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن تک کلاسز میں چھٹیوں کے لیے مزید 7 دنوں کی توسیع کا حکم دے دیا اور ہدایت کی کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ تعلیمی ادارے نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا کہ جیسے ہی عدالت کا تحریری حکم جاری ہوگا، عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ نیپرا نے زرعی صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ ٹیرف میں کمی سے صارفین کو 28 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے وزارت توانائی کی درخواست پر زرعی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 16 روپے 60 پیسے سے کم کر کے 13 روپے فی یونٹ کر دیا ہے۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق وزارت توانائی نے 14 دسمبر کو ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کرائی تھی۔ کمی کا اطلاق ڈسکوز بشمول کے الیکٹرک کے زرعی صارفین پر ہوگا۔ کمی کا اطلاق نومبر 2022 کے بلوں سے ہوگا۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بجلی سستی کر دی گئی۔ نومبر کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 7 روپے 43 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی ہے کہ الیکٹرک نے ایف سی اے قیمت میں 7 روپے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کروائی تھی۔ نیپرا نے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کر کے 7 روپے 43 پیسے کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے کا اطلاق لائف لائن صارفین، 300 یونٹس تک گھریلو صارفین، زرعی صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر نہیں ہوگا۔ اتھارٹی ڈیٹا کی مزید جانچ پڑتال کے بعد اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ وزارت پیٹرولیم نے روس سے تیل اور گیس کی خریداری سے متعلق تفصیلات دفتر خارجہ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن سے یومیہ 39.12 ملین مکعب کیوبک فٹ گیس اور 1840 بیرل تیل حاصل ہوگا۔ اسلام آباد سے عدیل وڑائچ رپورٹ کریں گے۔ روس سے تیل اور گیس کی درآمد۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے بعد حکومت نے تفصیلات دفتر خارجہ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ملکی سطح پر بھی بڑی خوشخبری، ڈیرہ اسماعیل خان میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت۔ ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ کو روس کے ساتھ تیل اور گیس کی درآمد کے حوالے سے جاری بات چیت کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ کو بتایا گیا کہ پاکستان میں 3 ریفائنریز روس سے درآمد تیل صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پی آر ایل روسی خام تیل کو ریفائن کرنے کی 50%، فارکو 30%، جبکہ بائیکو 80% صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق دریافت ذخائر سے یومیہ 39.12 ملین مکعب کیوبک فیٹ گیس اور 1840 بیرل تیل حاصل ہوگا۔ 2022 میں تیل اور گیس کے ذخائر کی یہ 15ویں دریافت ہے۔ چند روز قبل سندھ میں بھی تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ معیشت میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث ڈالر کی قیمت میں 33 پیسے اضافہ ہوا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 352 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 33 پیسے اضافے سے 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا، جبکہ کرنسی ڈیلرز اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ 234 روپے 50 پیسے بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی فروخت کا رجحان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 352 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 39,802 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق برآمدات
मुश्किलात सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में कमी के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं। मौसम का हवाल कुछ यूँ है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी ने हर चीज़ जमा दी है। लहर सरतरीन मकाम रहा जहां पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, कालाम में -7, ज़ियारत में -4 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का राज बरकरार रहने की पेशगोई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।